نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، درس عقائد کی اس نشست میں آج ہم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے علم غیب سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی۔ زمین اور آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی علیہ السلام کے پیش نظر ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں غیب کا علم دیا۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ جو آنکھوں سے اوجھل ہو، جو ہماری نظروں کے سامنے موجود نہ ہو، اسے غیب کہتے ہیں۔ یہاں سے کتنے دور ہم بیٹھے ہیں، داتا صاحب کی مسجد، داتا صاحب کا مزار پر انوار یہاں سے کئی میل کے فاصلے پر ہے، تو ہماری نظر سے وہ اوجھل ہے، پوشیدہ ہے۔ یہاں سے بیٹھ کر ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی اور ولی جو ہیں وہ دور دراز سے چھپی ہوئی چیزیں جو ہماری نظر سے اوجھل ہوتی ہیں وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں غیب کا علم، جو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے، اور پھر نبیوں کی وساطت سے اللہ یہ علم ولیوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے ولی جو ہیں ان سے بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ جب ان کی مجلس میں جایا جائے تو پھر اپنے دل کو سنبھال کر جانا چاہیے، کیونکہ اہل اللہ کی جو نظر ہوتی ہے وہ دل کے اوپر ہوتی ہے۔ وہ دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے غیب کا علم عطا فرمایا، کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پر حکم موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں اور رسولوں میں سے چن لیتا ہے، انہیں غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اب بہت سے لوگوں نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے علم غیب پر تنقید بھی کی۔ علم نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی جہالت کو عام کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب کی انہوں نے نفی کر دی، اور اگر کوئی بندہ حضور کے علم غیب کی نفی کر دے تو وہ قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ کا انکار کرنے والا ہے کہ خالق قدوس جل وعلا نے فرمایا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ وہ بعض کلام اللہ پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اب کوئی بندہ اگر نبیوں کے علم غیب کی نفی کر دیتا ہے یا انکار کرتا ہے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ بعض کلام اللہ کو تو مان رہا ہے اور بعض کا انکار کر رہا ہے، اور کلام اللہ کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، ایمان والا نہیں ہوتا۔ تو اب عقیدہ پھر سمجھ لیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غیب کا علم عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر ایک سے بڑھ کر علم عطا فرمایا۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو ما کان ما یکون کا علم عطا فرمایا۔ جو ہو چکا ہے حضور وہ بھی جانتے ہیں، جو ہو رہا ہے حضور یہ بھی جانتے ہیں، اور جو آنے والے دنوں میں ہوگا قیامت تک حضور وہ بھی جانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ پوری کائنات جو ہے میرے سامنے ایک ہتھیلی کی مانند ہے۔ ہتھیلی کے اوپر اگر رائی کا دانہ بھی رکھ دیا جائے تو وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا، انسان اسے اچھے طریقے سے دیکھ سکتا ہے،
حضور فرماتے ہیں یہ کائنات میرے سامنے ایسے ہیں۔ تو گویا کہ حضور اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور ان کی آواز کو سنتے بھی ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ حضور اپنے امتیوں کی بات کو سن کر ان کا جواب بھی دیتے ہیں۔ جو حضور کی ذات پہ سلام پڑھے، درود پڑھے، حضور اسے جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ اگر غیب کا علم نہ ہو انبیاء علیہ السلام کے پاس تو پھر آسمانوں کی خبریں ہمیں کون دے گا؟ زمین کے نیچے کیا ہے پھر اس کی خبر ہمیں کون دے گا؟ جنت اور دوزخ کے حوالے سے پھر خبر کون دے گا؟ تو یہ بات ماننا پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا تو وہ بعد میں مکر گیا اور کہنے لگا کہ میں اس کو اور جگہ پہ بیچنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ابھی تکلم فرما رہے تھے کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اب وہ انکار کر رہا تھا، یہودی تھا۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ گھوڑا یہودی سے خریدا ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ خزیمہ کیا وجہ ہے کہ تم تو موجود ہی نہیں تھے، جب میں نے اس سے سودا طے کیا تھا تو تم موجود نہیں تھے۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے میرے آقا آسمانوں کی خبریں آپ ہمیں دیتے ہیں، زمین کی خبریں دیتے ہیں، ہم ان کو کان لگا کر سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، آپ جو بھی کہتے ہیں حق کہتے ہیں۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کی شہادت دیتا ہوں میرے آقا۔ تو لجپال کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خزیمہ تمہاری اکیلے کی گواہی دو بندوں کے برابر۔ قانون خدا بندی ہے کہ دو گواہ پیش کیے جائیں، واشہدوا ذوی عدل منکم، انصاف کے لیے دو گواہ پیش کیے جائیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے علم غیب پر شہادت دی۔ تو آقا علیہ السلام نے ان اکیلے کی گواہی کو دو بندوں کی گواہی کے برابر قرار دیا کہ وہ سچے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا۔ اگر کوئی بندہ حضور کے علم غیب کی نفی کر دے، انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب ایک اور بات ہے کہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ نا نبی علیہ السلام کے علم غیب کو مانتے ہو تو پھر اللہ کے علم کے برابر ہو جائے۔ تو بھئی اللہ بصیر ہے کہ نہیں؟ ہم بھی بصیر ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں۔ تو اللہ تکلم فرماتا ہے ہم بھی بات کرتے ہیں، تو پھر یہ تو برابری ہو گئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو شرک ہو گیا۔ تو پھر اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکلم فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، یہ تو اس کی شان شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے جیسے اس کی شان شان ہے، وہ آنکھوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہم تو آنکھوں کے محتاج ہیں اور آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جتنا بھی علم ہے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کی دی ہوئی قوت سے کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ ذاتی طور پر کرتا ہے، وہ ذاتی طور پر کرتا ہے، ہم اس کی عطا سے کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کا جو علم ہے، غیب کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اور کائنات میں اور کسی کا علم جو ہے وہ ذاتی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں بھی ہم یوں کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا۔ حضور کا علم غیب ذاتی نہیں، ولیوں کا، اولیاء کرام کا، دیگر انبیاء کرام کا علم غیب ذاتی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت سے ان کے پاس علم غیب ہے۔ تو پھر یہ شرک تو نہ ہوا نا جی، بلکہ اللہ کا علم ذاتی ہے، انبیاء علیہ السلام کا علم غیب جو ہے وہ عطائی ہے۔ اگر اللہ کسی کو علم نہ دے تو پھر کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ یہ سب کے پاس جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت سے ہے، لہذا یہ کوئی شرک یا بدعت یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو من گھڑت چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ علم غیب پر عمل کرنے کی، اس کو سن کر سمجھ کر دوست احباب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔